علیکم۔ آج کا ہمارا ناول ہے کہانی محبت کی۔ اماں ابا بتا رہے تھے کہ اس دفعہ طیبہ کا بیٹا بھی ساتھ آ رہا ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی پری کی زبان پھسلی۔ آ تو رہا ہے، پر تیری چاچی بتا رہی تھی وہ اب پہلے جیسے نہیں رہا، بڑا بدتمیز اور بد لحاظ ہو گیا ہے۔ رضوانہ کو تو جیسے بولنے کی وجہ مل گئی تھی۔ اچھا انہیں کیسے پتہ چلا؟ پری کے آلو چھیلتے ہاتھ رکے اور وہ اماں کی طرف مڑی۔ حسن اور وہ ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں نا، اس نے بتایا۔ بس کر اماں، مافیا چاچی کی باتوں کو تو رہنے ہی دو۔ وہ تو ہر دفعہ رامین کے بارے میں یہی کہتی تھی، لیکن وہ تو بالکل بھی ایسی نہیں تھی۔ پری نے ماں کی یاد دہانی کی۔ اچھا چھوڑو تو ان سب باتوں کو، جلدی سے آلو چھیل لو، وہ پنڈ پہنچنے والے ہی ہوں گے۔ رضوانہ کے کہنے پر پری کے ہاتھ ایک بار پھر آلو چھیلنے میں مصروف ہو گئے تھے۔ رحمان، عدنان اور عفان تین بھائی تھے جو چشتیہ شہر کے ساتھ ایک چھوٹی سی بستی تاج پورہ میں رہتے تھے۔ سب سے بڑے رحمان کے دو بچے تھے، ایک بیٹی اور ایک بیٹا۔ بیٹی کا نام رامین اور بیٹے کا نام اسفن تھا۔ دوسرے بھائی عدنان کی ایک ہی بیٹی تھی، پریشا، جسے سب پیار سے پری بلاتے تھے۔ اور سب سے چھوٹے بھائی عرفان کا ایک ہی بیٹا تھا، حسن، جو پڑھنے کے لیے کراچی گیا ہوا تھا۔ اپنے کسی دوست کے بلانے پر رحمان کاروبار کے لیے کراچی چلے گئے اور وہاں جا کر انہیں کپڑے کی فیکٹری میں کام ملا۔ پھر قسمت نے پلٹی کھائی اور آج وہ خود اپنی کی رحمان ٹیکسٹائل کمپنی کے مالک تھے۔ چھوٹے دونوں بھائی کھیتی باڑی کیا کرتے تھے۔ کئی بار بھائیوں کو بلانا چاہا مگر انہیں ہر بار منع کر دیا تھا۔ کھا کر رحمان نے بھائیوں سے کہنے ہی چھوڑ دیا، بس کبھی کبھار ان سے ملنے آ جایا کرتا تھا۔ ان کی بیٹی رامین تو ہر بار ان کے ساتھ آتی تھی، لیکن ان کا بیٹا آج 18 سال بعد پہلی دفعہ ان کے ساتھ گاؤں آ رہا تھا، وہ بھی رامین کے ضد کرنے پر۔ ہر طرف دسمبر کی سرد شام ڈھلنے کو تیار تھی۔ سورج بھی اپنی آخری کرن چھپانے میں کامیاب ہوا تھا۔ پرندے اپنے اپنے گھروں کو جا رہے تھے۔ ہر طرف خاموشی اور سکون چھایا تھا۔ وہ جائے نماز پر اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے بیٹھی، نہ جانے اپنے رب سے کیا مانگ رہی تھی، جب زور سے دروازہ بجا۔ پری دعا ختم کر کے اٹھی اور جائے نماز ہاتھ میں لیے لپیٹتی ہوئی دروازے کی طرف بڑھی۔ اس نے اپنا لرزتا ہاتھ آگے بڑھا کر لکڑی سے بنا وہ بڑا سا دروازہ کھولا۔ سامنے کھڑا وہ درشتی وجود یقیناً اسفن کا ہی تھا۔ چوڑی چھاتی، دراز قد، ہلکی بڑی داڑھی، مونچھ سائڈ پف کٹے، گھنے سیاہ بال، آنکھوں پر لگے بڑے بڑے گوگلز، سیاہ پینٹ کوٹ میں ملبوس وہ کسی کہانی کا شہزادہ لگ رہا تھا۔ آنکھوں سے چشمہ اتارنے پر پتہ چلا کہ اس کی آنکھیں گہرے سبز رنگ کی تھیں اور وہ دونوں اپنی نظریں سامنے کھڑے اس لڑکی پر جمائے اسے گھور رہا تھا۔ ہلکے گلابی رنگ کی کھلی شلوار قمیض پہنے، ہم رنگ دوپٹے کے حجاب میں لپٹا، خوبصورت تیکھے نقوش والا چہرہ، کرمچی آنکھیں، ہاتھ میں لپیٹی ہوئی جائے-نماز پکڑے وہ آنکھیں پھاڑے حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہائے پریشا، کیسی ہو؟ رامین اچانک پری کے گلے لگی۔ میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ میں بھی ٹھیک، اس سے ملو، یہ اسفن ہے۔ رامین نے ساتھ کھڑے اسفن کی طرف اشارہ کیا جو ابھی تک پری کو گھور رہا تھا۔ السلام علیکم، پری نے سر جھکایا، آہستہ آواز میں کہا۔ ہائے اسفن، اور آپ؟ اسفن نے پری کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے پوچھا، جس پر پری کی نظروں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اوفو اسفن، شرم کرو تھوڑی بہت، ہر جگہ مذاق۔ اسفن کی حرکت پر رامین نے اسے ڈپٹا۔ ارے میں مذاق تھوڑی کروں، میں تو اپنا انٹروڈکشن کروا رہا ہوں بس، اسفن نے اطمینان سے کہا۔ اچھا چلو اب رہسو چھوڑو، باقی کی باتیں اندر جا کر لینا۔ پیچھے سے آتا تایا کی آواز پر پری نے فوراً سلام کیا۔ السلام علیکم تایا جان۔ وعلیکم السلام بیٹا۔ تایا نے آگے بڑھ کر پری کے سر پر پیار و شفقت بھرا ہاتھ رکھا۔ ارے تائی کو بھول گئی، بس تایا ہی یاد ہے۔ ساتھ کھڑی تائی نے شکوہ کرتے ہوئے آگے بڑھ کر پری کو گلے لگایا۔ اسفن بیٹا، تم گاڑی سے سامان لے آؤ ذرا۔ جی بابا۔ باپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اسفن سامان لینے گاڑی کی طرف مڑ گیا اور باقی سب اندر چلے گئے۔ تین بڑے بڑے کمرے، ایک عدد کچن اور واش روم کے ساتھ بنا چھوٹا سا کھلا اور صاف ستھرا صحن، جس کے وسط میں پیپل کا درخت تھا، جس کے نیچے خرگوش کی بلتی اور درخت کے ساتھ لٹکتا جھولا جسے وہ بچپن میں جھولا کرتا تھا، شاید پری تو ابھی تک جھولتی ہو۔ اگرچہ گھر کچا مگر کھلا اور صاف ستھرا، بلکہ ویسے ہی جیسے وہ بچپن میں چھوڑ کے گیا تھا۔ اس بڑے اور کھلے کمرے میں سب کے بستر لگائے ہوئے تھے، جہاں اب رات کا کھانا کھانے کے بعد سب اپنے اپنے بستر میں بیٹھے گپے لڑا رہے تھے، سوائے اسفن کے جب سے وہ کمرے میں آیا تھا موبائل میں مصروف تھا۔ دن کو عرفان چچا اور مافیا چچی بھی آئے تھے ان سے ملنے، مگر اب گھر چلے گئے تھے۔ ان کا گھر ساتھ ہی تھا، بس ایک دیوار تھی درمیان میں۔ اسی طرح وہاں جب بھی آتے انہیں گھر کے رکتے دن کو سب اکٹھے ہوتے اور رات کو چچا لوگ اپنے گھر چلے جاتے تھے۔ ماما مجھے الگ کمرہ چاہیے سونے کے لیے، پلیز مجھے تھوڑی پرائیویسی چاہیے، اسفن نے منہ بناتے کہا۔ اسفن کی بات پر سب خاموش ہو کر اسے دیکھنے لگے۔ اس سے پہلے کہ رحمان کچھ بولتے عدنان صاحب پیار سے بولے، کوئی بات نہیں پتر، میں پری سے کہتی ہوں تمہارا بستر دوسرے کمرے میں بنا دیتی ہے۔ جو بیٹا پری اسفن کا بستر دوسرے کمرے میں لگا دو۔ چچا کی بات پر جہاں اسفن نے ان کا شکریہ ادا کیا، وہیں پری باپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اٹھ کر دوسرے کمرے میں بستر بنانے چلی گئی۔
اسفند بھی اسی کے پیچھے باہر نکل آیا۔ پری ویسے بنا کر کمرے سے باہر نکلی تو اسفند اسی کمرے کے دروازے پہ کھڑا کسی سے کال پر بات کرنے میں مصروف تھا۔ اس کے لبوں پر بکھری مسکراہٹ اس کی خوشی کو عیاں کر رہی تھی۔ آپ کا بستر بن گیا، پری نے پاس آ کر آہستہ سے کہا، جس پر اسفند نے موبائل کان سے اتار کر کال بند کرتے ہوئے ہاتھ میں پکڑ کر پری کو دیکھتے بولا، تم ہمیشہ ایسے ہی چپ رہتی ہو؟ اسفند کے سوال پر پری نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر سر جھکائے جواب دیا، نہیں، بولتی بھی ہوں۔ اس قدر معصومیت پر اسفند بے حد حیران ہوا تھا۔ لڑکیاں اتنی معصوم بھی ہوتی ہیں؟ دل ہی دل میں سوچتے ایک مسکراہٹ اس کے لبوں پر بکھری۔ ہاں، بولتی بھی ہوں، اس کے اگلے کو کان لگا کر سننا پڑتا ہے، ورنہ تمہاری آواز کہاں سنتی ہے؟ جواب میں پری خاموش سر جھکائے کھڑی تھی۔ تم ہمیشہ حجاب میں رہتی ہو؟ اسفند سوال پہ سوال کیے جا رہا تھا اور پری اپنی دھڑکنوں کو بمشکل سنبھالے سر جھکائے کھڑی تھی۔ جی، پری نے مختصر سے جواب دیا۔ اچھا، اوپر تو دیکھو۔ اسفند کے کہنے پر پری نے چہرہ اوپر اٹھایا۔ خوبصورتی اور شرم و حیا کا پیکر تھا اس کا دمکتا چہرہ۔ اسفند کو لگا اگر وہ کچھ دیر اور اس کی آنکھوں میں دیکھے گا تو حواس کھو دے گا، اس لیے فوراً سر جھٹکتے سنبھلا۔ تھینک یو، وہ کہہ کر رکا نہیں، بڑے بڑے قدم اٹھاتا کمرے میں چلا گیا۔ پری اپنی بڑھتی دھڑکنوں کو سنبھالتی واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ابھی تو دل میں ہلکی سی خلش محسوس ہوئی ہے، بہت ممکن ہے جلد اس کا نام محبت ہو جائے گا۔ رات کے 4 بج رہے تھے۔ وہ اپنے کمرے سے باہر نکل کر واش روم کی طرف گیا، جب نظر سامنے بیٹھے وجود پر پڑی۔ چوٹی میں جکڑے کمر تک آتے ہلکے مہرون کلر کے گھنے بال واش روم کے ساتھ بنی کھڑکی پر بیٹھی وضو کر رہی تھی۔ پری وضو کر کے اٹھی اور مڑنے کے بعد اپنے پیچھے کھڑے اسفند کو دیکھ کر گرتے گرتے سنبھلی۔ ایک بار پھر اس کی دھڑکنیں بڑھنے لگی۔ دوپٹہ اس کے سر سے اتر کر زمین پر جا گرا تھا۔ بھیگا چہرہ لیے وہ آستین کوہنیوں تک موڑے وہ بنا دوپٹے کے سہمی ہوئے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ دسمبر کی سرد رات کی ایک سرد لہر پری کے وجود میں دوڑ گئی۔ اسفند بنا پلک جھپکے اسے دیکھ رہا تھا، جس کا چہرہ رات کی اس ہلکی نیلی سیاہی میں بھی چمک رہا تھا۔ پھر نیچے جھک کر اس کا دوپٹہ اٹھایا اور اسے پھیلا کر اپنے ہاتھوں سے اس کے سر پر اڑایا۔ کوئی اتنا حسین کیسے ہو سکتا ہے؟ اسفند کے ہاتھ ابھی تک دوپٹے سے جڑے ہوئے تھے۔ پری کھل گئی جیسے اس کا دل پھٹ کر باہر آنے والا تھا۔ جی وہ میں، پری بس اتنا کہہ کر اپنا دوپٹہ سنبھالتی بھاگ کر وہاں سے چلی گئی۔ اسفند وہیں حواس باختہ کھڑا رہا۔ چاچی، اس دفعہ ہم 5-6 دن کی چھٹی پر آئے ہیں اور مجھے کچھ کہنا ہے آپ سے۔ رحمین سالن بناتی چچی کے پاس آ کر کھڑی ہوئی اور سوچ کر بولی۔ پاس کھڑی پری ایک دم چونکی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ رحمین کیا کہنے والی ہے۔ ہاں ہاں بولو بیٹا، پوچھنے کی کیا بات ہے؟ چچی نے پیار سے کہا۔ اگر آپ کہیں تو اس دفعہ میں کچھ دن کے لیے پریشا کو اپنے ساتھ لے جاؤں پلیز۔ ارے بیٹا، میری طرف سے تو کوئی پابندی نہیں، تم اپنے چچا سے پوچھ لینا۔ اوکے آنٹی، تھینک یو۔ رحمین خوشی سے جھوم اٹھی اور پھر بھاگتے ہوئے صحن میں بیٹھے چچا کی طرف دوڑ لگا دی۔ چاچو نے اجازت دے دی ہے پری، اب اس دفعہ تم بھی ہمارے ساتھ جا رہی ہو کراچی۔ رحمین بھاگ کر پری کے گھرے سے آگ لگی اور پری کو لگا جیسے اس کے پاؤں نیچے زمین کھینچ لی ہو کسی نے۔ جس شخص کو کچھ لمحوں کے لیے دیکھنا اس کی دھڑکنوں کو بے ترتیب کر دیتا تھا، اس کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہنا مشکل ہی نہیں ناممکن لگ رہا تھا۔ اوف، کیا ہو گیا پری؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ رحمین نے گھبرا کر روتے ہوئے پریشا سے پوچھا، جو بنا آواز مسلسل روئے جا رہی تھی۔ ابھی تو ہم پہنچے اور تمہیں گھر کی یاد آنے لگی؟ رحمین نے اپنے دونوں بازو بیڈ پر بیٹھی پری کے گرد حائل کرتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، مجھے گھر کی یاد نہیں آ رہی، پری نے بھیگی آواز میں جواب دیا۔ پھر سفر میں جو میری نمازیں قضا ہوئی ہیں، چلو جی، مجھے لگا پتہ نہیں کیا ہو گیا جو اسے روئی جا رہی ہو۔ اچھا چلو کوئی بات نہیں، تم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لینا، اور سفر میں تو ویسے بھی نماز معاف ہو جاتی ہے۔ اب یہ رونا بند کرو، جلدی سے نہا کے فریش ہو جاؤ، میں نے ندا سے کہہ دیا وہ کھانا لگا رہی ہے۔ چلو شاباش، رحمین کہتے ہوئے کمرے سے باہر چلی گئی۔ یہ ایک بہت بڑی عالیشان عمارت تھی جس کا نام اسفند ہاؤس تھا۔ پری نے اپنی زندگی میں پہلی بار اتنا عالیشان گھر دیکھا تھا، لیکن اس کی حیرت تو اس کے نمازوں کے چھوٹ جانے کے غم میں کہیں ڈوب گئی تھی۔ پری کو سونے اکیلے الگ کمرہ دیا تھا۔ پری کی ساری رات جاگتے ہوئے گزری تھی، کیونکہ وہ اکیلے سونے کی عادی بالکل نہیں تھی۔ ابھی کچھ ہی دیر پہلے اسے نیند آئی تھی، اب عادتاً 4 بجے اسے پھر سے جاگ آئی تھی۔ بڑی بڑی سفید پینٹ میں رنگی دیواریں، چھت پر کی گئی عمدہ سیلنگ، فرش پر بچھا میرون کلر کا قالین ڈبل بیڈ کے ساتھ پڑا، وہ خوبصورت سا سنگھار میز اور اس کے ساتھ کھلتا ہوا اٹیچ واش روم کا دروازہ، سامنے دروازے پر لگا وہ سیاہ رنگ کا بڑا سا وال کلاک جس پر صبح کے 4 بج رہے تھے۔ وہ سائڈ لیمپ آن کرتی اٹھی اور اپنا دوپٹہ اٹھا کر وضو کرنے واش روم چلی گئی تھی۔ تہجد پڑھنے کے بعد اب جائے نماز پر بیٹھی، اپنے دامن پھیلایا، وہ اپنے رب سے مخاطب نہ جانے کیا مانگ رہی تھی۔ باہر دروازے سے کان لگائے کھڑا اسفند اس کی اس نعت کا انتظار کر رہا تھا جو وہ ہمیشہ تہجد کے بعد پڑھا کرتی تھی۔ گاؤں میں ایک دفعہ جب رات کی خاموشی میں اس نے پری کی آواز سنی تھی، اس کے بعد وہ ہر روز اسی وقت اس کی نعت کا انتظار کرتا تھا، آج بھی وہی کر رہا تھا۔ ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو۔ پری کی آواز نے اسفند کے اندر تک سکون اتار دیا تھا اور وہ آنکھیں بند کے پورے دھیان سے اس کی آواز کو سن رہا تھا۔ تم آج ہمارے ساتھ یوں ہی چلو گی پری؟ اس وقت سب کھانے کی میز پر بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے جب رحمین نے پوچھا۔
نہیں وہاں لڑکے بھی ہوں گے اور میں تو ابایا کرتی ہوں نا، پری نے اطمینان سے جواب دیا۔ پلیز نہ یار، سوری رامین، لیکن میں نہیں جا سکتی۔ ارے بیٹا آپ اسے فورس مت کرو، اسے اگر کہیں بائی جانا ہے تو وہاں اپنے دوستوں سے ملوا لینا۔ رحمان کا لہجہ پیار بھرا تھا۔ بابا ٹھیک کہہ رہے ہیں رامین، اگر وہ نہیں جانا چاہتی تو مجھ سے فورس مت کرو۔ اب کی بار یہ پرسکون آواز اسفن کی تھی۔ اوکے چلو ٹھیک ہے پری، لیکن تم تیار ہے نا؟ ہم شام کو کہیں باہر چلیں گے کھانا کھانے۔ ٹھیک ہے پری نے اپنے مخصوص انداز میں آہستہ سے جواب دیا۔ پری کو کراچی آئے پورے 12 دن ہو چکے تھے۔ رامین کے یونی جانے کے بعد وہ سارے دن تائی کے ساتھ رہتی اور جب رامین واپس آتی تو وہ دونوں گھومنے اکیلے باہر نکل جاتی تھی۔ رامین ایسے ہی جاتی جبکہ پریشا بایا پہنا کرتی۔ پری کوشش کرتی تھی کہ اس کو سامنا اسفن سے کم ہی ہو، پھر بھی وہ کبھی سامنے آ جاتا تو فوراً وہاں سے چلی جاتی۔ آج تایا اور تائی ان کے کسی دوست کے یہاں کھانے پہ گئے ہوئے تھے۔ رامین کے ایگزامز ہو رہے تھے تو وہ بھی چھٹی نہ کر سکی۔ اسفن بھی یونی تھا، گھر پر صرف پری اور ندا تھی۔ ندا اسے چائے کہہ کر پری اپنے کمرے میں چلی آئی۔ وہ کمرے کی بالکنی میں کھڑی اور باہر کا منظر دیکھ رہی تھی جب ندا نے دروازے پر دستک دی۔ آ جاؤ میڈم جی، آپ کی چائے۔ شکریہ۔ پری نے چائے کا کپ ٹرے سے اٹھاتے ندا کا شکریہ ادا کیا، جس پر ندا ہلکی سی مسکراہٹ چہرے پر سجائے واپس چلی گئی۔ چائے کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ اپنے اندر اتارتی وہ پھر سے باہر کا منظر دیکھنے لگ گئی۔ اگرچہ کراچی میں اس کے گاؤں کی نسبت اتنی ٹھنڈ تو نہ تھی، لیکن پھر بھی ہر طرف بکھری سنہری دھوپ روح کو سکون بخش رہی تھی۔ گارڈن میں لگے درخت قدرت کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہے تھے۔ پریشا پوری طرح سے خیالوں میں ڈوبی ہوئی تھی جب اچانک سے دروازہ کھلنے پر چونکی اور چائے کا کپ اس کے پاؤں پر جا گرا۔ درد کی ایک کراہ اس کی زبان سے نکلنے والی تھی جب نظر سامنے کھڑے حسن پر پڑی۔ درمیانے قد، گرے آنکھیں، کلین شیو بلیک ٹی شرٹ سے ابھرتے مسلز۔ او شٹ، آئی ایم سوری یار، میں تمہیں سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ وہ بھاگتا اس کے پاس آ کر اس کا پاؤں جلاتے ہوئے بولا جو اب لال ہو رہا تھا۔ پری جو اب نیچے بیٹھی تھی اپنے دوپٹے سے اپنا پاؤں صاف کرتی کہ حسن کی بات سن کر اٹھی اور ایسے سے کہی کوئی بات نہیں۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس کا پاؤں کسی نے جلتی بھٹی میں ڈال دیا۔ اسے بے حد تکلیف ہو رہی تھی۔ حسن اسے بازو سے پکڑ کر بیڈ تک لایا۔ اچھا تم مجھے یہ بتاؤ فرسٹ ایڈ باکس کہاں ہے؟ مجھے نہیں پتا، حد ہے یار، رکو میں خود ہی دیکھتا ہوں۔ اسے بیڈ پر بٹھا کر حسن بیڈ کی سائڈ ڈرار چیک کرنے لگا۔ ماما لوگ نہیں آئے ابھی تک؟ اسفن نے گرنے کیسے انداز میں صوفے پر بیٹھتے ندا سے پوچھا۔ نہیں وہ تو نہیں آئے ابھی تک، حسن میاں آئے ہیں۔ اچھا وہ کب آیا؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے۔ کہاں ہے؟ جی اوپر پریشا بی بی کے روم میں گئے ہیں۔ کیا؟ اسفن بھاگتے ہوئے تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتا اوپر آیا اور پری کے روم میں پہنچا جہاں حسن زمین پر بیڈ پر بیٹھی پری کے ہاتھ پر پاؤں پر ٹیوب لگا رہا تھا۔ دونوں ہنستے مسکراتے باتیں کر رہے تھے۔ ان کا ہنسنا مسکرانا اسفن کے تن بدن کو آگ لگا گیا تھا۔ ہائے اسفن کیسے ہو؟ حسن دروازے میں کھڑے اسفن کو دیکھ کر اٹھتے ہوئے آگے بڑھا۔ اسفن کو دیکھ کر پری کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ اسفن نے ایک نظر بیڈ پر بیٹھی پریشا پر ڈالی۔ خوبصورت کڑھائی والے پیلے رنگ کا جوڑا جو سر سے سرک کر کمر کو آتا، دوپٹہ، بکھرے گیلے بال میں ایک ہی نظر میں نہ جانے کتنی بار وہ اسفن کے دل میں اتری تھی۔ دفعہ ہو جاؤ بغیرت انسان، تم آج یونی اس لیے نہیں آئے کیونکہ تمہیں اکیلے میں یہاں آنا تھا؟ غصے سے غراتے ہوئے اسفن نے ایک زوردار تھپڑ حسن کے منہ پر مارا۔ حسن نے اپنے گال پر ہاتھ رکھتے اپنے لبوں کو اس کے کان کے قریب کیا اور سرگوشی نما آواز میں بولا میرے نکاح میں ہے اور وہ جو میں چاہوں کر سکتا ہوں اس کے ساتھ، اور رہی تمہاری بات تو تمہیں ذرا کل جھولی میں دیکھوں گا۔ غصے سے کہتا ہوا لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے چلا گیا، لیکن اس کے کہے گئے الفاظ کی سماعت ابھی تک گونج رہے تھے۔ اسے اس کی جگہ منجمد کر دیا تھا۔ وہ بڑی مشکل سے اپنے وجود کو گھسیٹتا بیڈ پر بیٹھی پری تک لایا جس کی نظریں جھکی تھی اور دوپٹہ سر پر لیا ہوا تھا۔ وہ گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھا۔ میری طرف دیکھو پری۔ اسفن کی آنکھیں اور آواز دونوں نرم تھی۔ پری نے نظر اٹھائی، ایک آنسو اسفن کی آنکھ سے ٹوٹ کر اس کے رخسار پر بکھرا تھا۔ تم حسن کے اسفن کے الفاظ لبوں پر دم توڑ گئے۔ جواب میں پری خاموش رہی، لیکن اس کی آنکھوں کی نمی اسفن کو سب بتا گئی تھی۔ وہ اٹھا اور اپنے لرزتے وجود کو سنبھالتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ پری نے تو کتنے دنوں میں آج یہ بات محسوس کی تھی کہ اسفن کو دیکھتے ہی اس کی دھڑکنوں کی تیز ہونے کی وجہ ڈر نہیں محبت تھی، لیکن وہ اسے کہتی بھی تو کیا، وہ تو کچھ بھی نہ کہے کچھ سنے وہاں سے چلا گیا تھا۔ نہ جانے وہ کیا پوچھنا چاہ رہا تھا۔ کتنی ہی دیر پر یہ صوفے پر الجھی سوالوں کے الجھنوں میں پھنسی تھی جب رامین کمرے میں آئی۔ ہیلو پریشا، کیسا گزرا دن آج اکیلے؟ ٹھیک۔ کیا ہوا پری، کچھ ہوا ہے؟ پری کے چہرے کی اداسی اسے پریشان کر گئی۔ کچھ نہیں، کچھ تو ہوا ہے۔ نہیں بس ایسے ہی گھر والوں کی یاد آئی تھی۔ پری نے آنکھوں سے نکلتا آنسو صاف کرتے جھوٹ بولا۔ اچھا تم پریشان نہ ہو، میرے ایگزامز ختم ہونے والے، پھر میں اور اسفن تمہیں چھوڑ آئیں گے۔ اسفن کے نام سے یاد آیا، اسفن نہیں آئے گھر؟ پتہ نہیں، اسفن کے نام پر پری کا دل ایسے دھڑکتا تھا کہ مانو نکل کر باہر آ گرے گا۔ اوکے تم ریلیکس ہو جاؤ، میں آتی ہوں۔ رامین پری کا کندھا تھپا کر وہاں سے چلی گئی۔ کس قدر معصوم ہے جو حسن کی اصلیت نہیں جانتی، اور میں کس قدر بیوقوف اور کمبخت انسان ہوں جو محبت ہوئی بھی تو اس سے جو کسی اور کے نکاح میں۔ جو بھی ہو میں اس کی محبت کو اپنے دل سے نہیں نکال سکتا، اور جہاں تک ممکن ہو اسے حاصل کر کے رہوں گا۔ کس قدر خود غرض ہو جاتا ہے نا انسان محبت میں، اور نہ جانے مجھ سے محبت کرتی بھی ہے کہ نہیں۔ وہ کرے یا نہ کرے میں تو کرتا ہوں،
اور میں اسے اس بات کا یقین دلا کے رہوں گا کہ گہری سوچوں میں ڈوبا اسفن کندھا تھپ تھپائے جانے پر سوچوں گا، کہاں گم ہے یار، کتنی دیر سے تجھے بلا رہا ہوں۔ احمد پاس بیٹھے حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ ایک بات تو بتاؤ یار، اسفن اپنی سوچوں کو جھٹکتے سیدھا ہوا۔ ہاں پوچھ سر، رات کی تاریکی میں دونوں اس وقت سمندر کے کنارے ریت پر بیٹھے تھے۔ سمندر کی لہروں سے اٹھتی سرد ہوائیں اسفن کو اندر تک جما رہی تھی، لیکن اسے کیا فکر تھی؟ اگر ہمیں کوئی چیز پسند آ جائے تو کیا ہمیں اسے حاصل کی کوشش کرنی چاہیے؟ ہاں بالکل، اگر وہ چیز کسی اور کی ہو تو اس جیسی دوسری چیز لے لو۔ دوسرے کی چیز چھیننا اچھی بات نہیں، اور اگر اس جیسی چیز اور ہو ہی نہ، کیا بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے یار؟ احمد چڑھ کر بولا۔ چھوڑ ان باتوں کو اور یہ دیکھ تیرا دوست تیرے لیے کیا لایا ہے۔ احمد نے شاپر سے دو کانچ کی بوتلیں نکالی۔ واہ، او ہو، یہی تو ہے مرد دکھ درد کی ساتھی، آئی لو اٹ۔ شراب کو دیکھ کر اسفن کی رات ٹپکنے لگی۔ یار میں نے جب اس کی تصویر دیکھی تھی رامین کے موبائل میں، تبھی اس پہ دل ہار بیٹھا تھا۔ شراب کے نشے میں اسفن بنا کچھ سوچے سمجھے بولتا چلا گیا۔ میں اتنی دور صرف اس کے لیے گیا، رامین سے کہہ کر کہ اسے یہاں اپنے ساتھ لایا۔ اسے بے پناہ محبت ہے مجھے، اور مجھے پتہ چلا کہ وہ حسن کے نکاح میں ہے۔ میں اسے کسی اور کا ہوتے کیسے دیکھ سکتا ہوں یار؟ پیار، محبت، ناز نخرے، ستانا، رلانا، منانا سر آنکھوں پہ، مگر خدا را محبتوں میں شامل کوئی تیسرا نہ ہو۔ واہ واہ، کیا بات ہے صاحب، چھا گئے آپ۔ احمد بھی شراب کے نشے میں اسفن کے سنائے شعر کی تعریف کرنے لگا۔ میں مر جاؤں گا یار اس کے بغیر۔ اسفن کی زوردار چیخ سمندروں کی لہروں سے ٹکرا کر فضا میں گونجی تھی۔ اسفن گھر نہیں آیا ابھی تک؟ کھانا کھاتے رحمان نے فکر مندی سے پوچھا۔ نہیں پاپا، شاید اپنے کسی دوست کے پاس گیا ہو، رامین نے نوالہ چباتے ہوئے جواب دیا۔ نہیں صاحب، دن کو اسفن می آئے تھے، پھر پتہ نہیں انہیں کیا ہوا، غصے سے آگ ببولا ہوتے ہوئے باہر نکل کر گئے تھے۔ میں نے خود دیکھا جی، ان کی آنکھوں میں آنسو اور غصہ دونوں تھے۔ ندا نے ہاتھ کا اشارہ کرتے منظر کھینچا۔ اوف خدایا، پتہ نہیں یہ پاگل لڑکا کہاں گیا، تائی نے اپنا سر پکڑتے ہوئے کہا۔ آپ پریشان نہ ہو ماما، اپنے کسی دوست کے ہاں گیا ہوگا، آ جائے گا بھی۔ رامین نے ماں کو تسلی دینا چاہی۔ پریشے سے وہاں بیٹھنا مزید مشکل ہو رہا تھا۔ اسے ٹھیک سے کھانا بھی نہیں کھایا اور نیند کا بہانہ کر کے وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ نوافل ادا کرنے کے بعد وہ اپنا سر جھکائے روتے ہوئے اپنے رب سے معافی مانگ رہی تھی۔ یا اللہ، میں نے آج تک میری کوئی دعا رد نہیں کی، اسفن جہاں بھی اسے اپنے حفظ و امان میں رکھا۔ حسن نے نہ جانے ایسا کیا کہہ دیا تھا، وہ تب سے گھر نہیں آئے۔ یا اللہ، آپ کی یہ گنہگار بندی کسی اور کے رشتے میں ہوتے ہوئے بھی اسفن سے بے پناہ محبت کر بیٹھی ہے۔ آج تک میری اب سے واحد دعا صرف مدینہ دیکھنے کی تھی، لیکن آج میں آپ سے اپنے محبت کی سلامتی مانگ رہی ہوں، اسے ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ آنسو موتیوں کی طرح اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر جے نماز بھگو رہے تھے۔ نہ جانے وہ کتنی ہی دیر یوں ہی سجدے میں جھکی اپنے رب سے دعائیں مانگ رہی تھی۔ دوپہر کے 3 بج رہے تھے، اسفن ابھی تک گھر نہیں آیا تھا۔ اس کا نمبر بھی بن جا رہا تھا۔ گھر میں سب بہت پریشان تھے۔ اس کے سب دوستوں کو بھی کال کی رحمان نے، مگر کسی کو کچھ نہیں پتا تھا اس کے بارے میں۔ سب لاؤنج میں منہ لٹکائے بیٹھے تھے۔ کیا ہوا آپ سب کو؟ لاؤنج میں داخل ہوتا اسفن ان سب کو بیٹھے دیکھ کر حیرانی سے بولا۔ رضیہ نے آگے بڑھ کر بیٹے کو گلے لگایا تو ممتا کو سکون ملا۔ پوچھو ذرا، اس سے رات بھر کہاں تھا یہ؟ رحمان کی بھاری بھرکم آواز لاؤنج میں گونجی تھی، جہاں سب کھڑے خاموش اسفن کو دیکھ رہے تھے۔ بلیک شرٹ کی آستینوں کوہنیوں تک مڑی تھی، بال بکھرے ہوئے تھے اور آنکھیں سرخ اور بھوجن نظر آ رہی تھی۔ کپڑے پوری طرح سے ریت سے بھرے تھے۔ میرے دوستوں کے ساتھ اسفن کے الفاظ ابھی ادھورے تھے جب ایک زوردار تھپڑ کی آواز لاؤنج میں گونجی، جو رحمان نے آگے بڑھ کر اسفن کے منہ پر ماری تھی۔ تم نے ڈرنک کی ہے بابا؟ وہ میں نے پوچھا۔ تم نے ڈرنک کی ہے؟ جی۔ وہ دوستوں نے ایک بار پھر زوردار تھپڑ اسفن کے گال لال کر گیا تھا۔ ذلیل انسان، رحمان غصے سے کہتا وہاں سے چلا گیا۔ اسفن کی نظر سامنے پریشر پڑ پڑی، جس کا چہرہ آنسو سے بھیگا تھا۔ ان سب کو وہیں حواس بختہ چھوڑ کر اور بنا کچھ کہے لمبے لمبے ڈگ بھرتا سیڑھیاں چڑھ گیا تھا۔ پریشے کہاں ہو؟ رامین اونچی اونچی آوازیں دیتی کمرے میں داخل ہوئی۔ واش روم میں تھی؟ کیا ہو گیا؟ تھوڑا صبر بھی ہوتا ہے۔ اپنے بال تولیے سے جھاڑتی وہ رامین کے پاس آئی۔ ارے یار، تم کتنی کیوٹ لگتی ہو بغیر دوپٹے کے، شرم کرو، دوپٹے کے بنا بھی کوئی کیوٹ لگتا ہے۔ تولیے سے بال جھاڑتی پری نے خفگی سے کہا۔ ارے ان سب باتوں کو چھوڑو، یہاں بیٹھ کر میری بات سنو۔ رامین نے پری کو دونوں کندھوں سے پکڑ کر بیڈ پر بٹھایا۔ اچھا، میری فرینڈ کی برتھ ڈے پارٹی ہے، اس نے اسپیشلی تمہیں ساتھ لانے کو آیا، تم چلو گی نا؟ وہاں لڑکے بھی ہوں گے؟ آف کورس ہوں گے یار، سارے ہمارے کلاس فیلوز ہوں گے، پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ نہیں یار، پھر تو میں نہیں جا سکتی۔ لیکن کیوں؟ چاہے کلاس فیلوز ہوں یا نہ ہوں، لڑکے تو ہیں نا، اور میں ابایا کرتی ہوں، ایسے کیسے جا سکتی ہوں؟ پریشے پلیز کم آن یار۔ نہیں رامین، ہم بس نام کو مسلمان رہ گئے، ہم نائٹ پارٹیز کے لیے گھنٹوں کا ٹائم نکال سکتے ہیں، لیکن نماز کے لیے 10 منٹ نہیں ہوتے ہمارے پاس۔ اوفو یار، تم بات کو کہاں سے کہاں لے گئی ہو؟ میں بات کہیں نہیں لے کر گئی رامین، بس میں اتنا بتا رہی ہوں کہ نماز وہ واحد عبادت ہے جس کا حکم کسی وحی کے ذریعے نازل نہیں ہوا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا عرش پر بلا کے روبرو ہو کر یہ تحفہ دیا تھا، اور ہم مسلمانوں کے پاس 10 منٹ کا وقت نہیں اس تحفے کو دیکھنے کے لیے۔ جب ہمارا کوئی دوست ہمیں کوئی تحفہ دیتا ہے تو ہمیں کتنی جلدی ہوتی ہے اسے دیکھنے کی، اور تحفہ دینے والا بھی انتظار کرتا ہے کہ کب ہم اسے دیکھیں گے اور کب اسے شکریہ کہیں گے،
وہ یار تم نے تو لیکچر ہی شروع کر دیا ہے، تو میں نہیں جانا تو مت جاؤ، رامین منہ بنا کر وہاں سے کہہ کر چلی گئی۔ دروازے کے باہر کھڑے اسفن کے لبوں کو دھیمی مسکراہٹ نے چھوا تھا، کاش کہ وہ اس کی ہو سکتی، لیکن وہ تو کسی اور کی تھی۔ ایک دم سے دل ٹوٹ کر کھرچی کھرچی ہوا تھا۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی، وہ تو ہم بس نام کے مسلمان رہ گئے تھے، نماز تو دین کا ستون ہے، جمعے کی نماز کبھی کبھار ادا کر کے ہم خود کو مسلمان کہتے ہیں۔ وہ گہری سوچ میں گم، کافی کے گھونٹ بھرتا مسکرا رہا تھا۔ ظہر کی نماز ادا کر کے آج اس کے دل کو جو سکون ملا تھا وہ آج تک شاید ہی کہیں ملا ہو۔ السلام علیکم مولوی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں یار، تم کیسے ہو برخدا؟ جی میں بھی ٹھیک ہوں، اسفن نے ہاتھ سینے سے باندھے ادب سے جواب دیا۔ ایک بات پوچھنی تھی آپ سے۔ جی پوچھو بیٹا۔ مسجد پر بیٹھے مولوی صاحب نے سامنے بیٹھے اسفن کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھتے پیار سے پوچھا کہ یہ بات سچ ہے کہ اللہ اپنے ہر بندے کی دعا قبول کرتا ہے؟ ہاں، رب تعالیٰ اپنے ہر بندے کی دعا سنتا بھی ہے اور قبول بھی کرتا ہے، اور اگر وہ دعا ناممکن ہو تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ وہ قبول ہوئی کہ نہیں؟ دیکھو بیٹا، ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے، اس طرح جب جو دعا تم رب سے مانگی اس کی قبولیت کا بھی ایک مقرر وقت ہوگا۔ اور رہی بات قبول ہونے کی شک کی، تو جب اللہ نے سورہ آل عمران میں فرما دیا کہ دعا پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے، تو قبولیت کا تو شک ہی نہیں بنتا۔ بے شک، مولوی صاحب کی بات سن کر اس کے ایک عجب سے سکون دل میں اترتا، ایک نئی امید بندی تھی اسے اپنے لیے مانگنے کی۔ تہجد ادا کرنے کے لیے اس نے پیچھے نماز بچھائی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ پری نے ایک نظر وال کلاک کو دیکھا جہاں 4 بجے تھے۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ پری نے بھی دروازہ کھولا ہی تھا کہ اسفن بجلی کی سپیڈ سے اندر آئے اور اندر سے دروازہ لاک کر دیا۔ اسے یوں اچانک اس وقت اپنے کمرے میں دیکھا جہاں پری کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھی، ساتھ اس کے دل کی دھڑکن بھی بے ترتیب ہو گئی تھی اور وجود اپنی جگہ ساکت ہو گیا تھا۔ سیاہ رنگ کا کرتا پاجامہ پہنے، چہرے پر مسکراہٹ سجائے وہ اس وقت اس کے سامنے کھڑا تھا۔ پری نے بھی سیاہ رنگ کی شلوار قمیص کے ساتھ ہم رنگ دوپٹے کا حجاب کر رکھا تھا۔ اس نے آج پہلی بار اسفن کو کرتا پاجامہ میں دیکھا تھا۔ سوری، مجھے اس وقت تمہارے کمرے میں نہیں آنا چاہیے تھا، لیکن میں تمہارے ساتھ تہجد پڑھنے آئی ہوں۔ کیا تم مجھے بتا سکتی ہو تہجد کیسے پڑھتے ہیں؟ وہ بولے جا رہا تھا اور پری اپنی جگہ ساکت کھڑی اس کی باتیں سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پری، میں تم سے بات کر رہا ہوں۔ اسفن نے پری کو کندھوں سے پکڑ کر ایسے سے جھنجھوڑا۔ جی آپ پہلے وضو کر لیں۔ اسفن کے جھنجھوڑنے پر پری کو ہوش آیا۔ اوکے، وہ کہہ کر آستین موڑتا واش روم میں داخل ہو گیا۔ اسفن کی جانماز آگے تھی اور پری کی تھوڑی سی پیچھے، اور وہ دونوں اپنے رب کے حضور سر بسجدہ ہوئے تہجد ادا کر رہے تھے۔ اسفن ٹوپی نہیں لایا تھا تو پری نے اسے ایک سیاہ رنگ کا دوپٹہ دیا پگڑی باندھنے کے لیے۔ دونوں نے نماز ادا کرنے کے بعد دعا مانگی اور پھر نماز لپیٹ کر اپنی جگہ سے اٹھے۔ پری، تمہیں ایک بات بتاؤں؟ وہ دونوں اس وقت ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے۔ پری کا دوپٹہ ابھی تک اسفن کے سر پر بندھا تھا۔ جی، پری نے نظریں جھکاتے ایسے سے کہا۔ میں نے زندگی میں پہلی بار تہجد کی نماز ادا کی، اور دوسری نماز تو کبھی پڑھی ہی نہیں۔ جمعے کی نماز بھی کبھی کبھار پڑھ لیا کرتا تھا، لیکن آج اس جانماز پر بیٹھے اپنے رب سے وعدہ کیا کہ آج کے بعد کوئی نماز نہیں چھوڑوں گا۔ اور پتہ ہے اس کی وجہ کون ہے؟ پری نے سر اٹھاتے ہوئے نفی میں ہلایا۔ تم ہو اس کی وجہ پری۔ پری چپ چاپ اپنی جگہ ساکت کھڑی اس کی باتیں سن رہی تھی۔ میں جانتا ہوں مجھے تم سے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے، تم اس وقت کسی کے نکاح میں ہو، لیکن اسفن کے الفاظ ادھورے تھے جب پری حیران زدہ ہو کر بولی، میں کس کے نکاح میں ہوں؟ تمہارا اور حسن کا نکاح؟ ہمارا نکاح نہیں ہوا، صرف منگنی ہوئی ہے، اور اس دن بھی میں سے ہنس کر بات اس لیے کری تھی کیونکہ ہم بچپن سے اکٹھے رہے ہیں۔ پریشا کی باتوں نے اسفن کے دل میں ایک عجیب سی خوشی بھرتی تھی۔ اس نے ابھی اپنے رب سے دعا مانگی، اس کے رب نے اسے طاق کر دیا۔ لیکن یہ آپ سے کس نے کہا کہ میرا حسن سے نکاح ہو چکا ہے؟ وہ سب چھوڑو تم اور میری بات غور سے سنو۔ اسفن نے اسے کندھوں سے پکڑ کر بیڈ پر بٹھایا اور خود وہیں نیچے اس کے گھٹنوں پر بیٹھے ہاتھ رکھے بیٹھ گیا۔ کیا تہجد میں مانگی دعا واقعی اتنا اثر رکھتی ہے؟ کیا واقعی تہجد میں مانگی دعا اتنی جلدی قبول ہوتی ہے؟ اسفن نے پری کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ سرد رات کی تاریکی میں باوضو بیٹھے اور وہ دونوں آج اپنی محبت کا اقرار کر رہے تھے۔ ہر طرف خاموشی تھی اور بس ایک ہی آواز تھی جو مسلسل گونج رہی تھی، اور وہ آواز ان کی دھڑکنوں کی تھی۔ جی، کیونکہ تہجد اللہ کی لاڈلی باتیں تھے اور تہجد پڑھنے والا اس کا لاڈلا، تو وہ اپنے لاڈلے کی دعا کیسے رد کر سکتا ہے؟ اس کے ہاتھوں کا لمس اپنے گھٹنے پر محسوس کرتے پری کا جسم کانپنے لگا، سانسیں اکھڑنے لگی۔ لیکن ہمارے ہاں منگنی کو نکاح کا درجہ دیا جاتا ہے، جہاں ایک بار کر دی جائے پھر مکرا نہیں جاتا۔ پری نے مشکل سے اپنے الفاظ مکمل کیے۔ میں اب تمہیں لوگوں سے نہیں مانگوں گا، میں تو اپنے خدا سے تمہیں مانگوں گا، اور آج ابھی اسی وقت سے تمہیں اپنی زوجہ قبول کرتا ہوں، قبول کرتا ہوں، قبول کرتا ہوں۔ اس کی آنکھیں اس کی مخلص محبت کی گواہی دے رہی تھی۔ سیاہ رنگ کا کرتا پاجامہ پہنے، سر پر سیاہ پگڑی کی، وہ دلہا لگ رہا تھا، پریشے کا دلہا۔ اور ہاں، آج سے تہجد میں تمہارے ساتھ ہی روز پڑھوں گا۔ دروازہ کھلا رکھنا۔ چہرے پر مسکراہٹ سجائے وہ اٹھا اور وہاں سے چلا گیا۔ ایک آنسو پری کی آنکھ سے نکلا اور رخسار پر پھیلتا چلتا گیا۔ اس کے جاتے ہی پری نے دوبارہ جانماز بچھائی اور شکرانے کے نفل ادا کیا۔ آج اسے محبت حاصل ہوئی تھی۔ سب ایک ساتھ بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے جب اسفن بھی آ کر کرسی گھسیٹتا ساتھ بیٹھ گیا۔ اسفن کو دیکھ کر رحمان نے ہاتھ میں پکڑا نوالا، واپس پلیٹ میں رکھا اور اٹھ گئے۔
ابھی جانے کے لیے مڑا ہی تھا جب اسفند تیزی سے پکڑ کر ان کے گھٹنے پکڑ کر ان کے پاؤں میں بیٹھا، جب سب ناشتہ چھوڑ کر آنکھیں پھاڑے اس منظر کو دیکھنے لگے۔ مجھے معاف کر دے پاپا، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں آئندہ کبھی ڈرنک نہیں کروں گا۔ اب تو میں نماز بھی شروع کر دی۔ بیٹے کی نماز والی بات سن کر رحمان نے اسے کندھوں سے پکڑ کر اٹھایا اور سینے سے لگا لیا۔ تم تو میری ساری زندگی کی جمع پونجی ہو، دوبارہ ایسے کبھی قدموں میں نہ بیٹھنا میرے۔ رحمان کی آنکھیں نم ہونے لگی تھیں۔ آئی لو یو بابا۔ لو یو ٹو بیٹے، چلو اب ناشتہ کرتے ہیں، شاباش۔ نہیں، آپ بھی ساتھ کریں ناشتہ۔ اوکے میرے شہزادے، جیسے تم کہو۔ بابا بیٹے کا پیار دے کر سب کی آنکھیں نم ہوئی اور چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ اسفن اسفن، نیچے بابا بلا رہے ہیں، رامین آوازیں دیتی کمرے میں آئی تو کمرہ خالی تھا۔ پتہ نہیں کہاں چلا گیا یہ لڑکا، وہ دروازے کی طرف مڑی جب اس کی نظر بیڈ پر پڑی اس سیاہ دوپٹے پر۔ یہ دوپٹہ تو پریشے کا ہے، لیکن یہ یہاں کیسا ہے؟ دوپٹہ ہاتھ میں پکڑے وہ الجھ سی گئی تھی۔ تم؟ پریشے ٹیرس پر رکھے جھولے پر بیٹھی کتاب پڑھنے میں مصروف تھی۔ اسفن کی انگلیوں کے پورے نے ابھی تک اس کے کندھوں کو چھوا ہی تھا کہ کرنٹ کی ایک لہر اس کے پورے وجود میں دوڑ گئی تھی اور وہ چونک کر مڑی۔ کیا ہوا؟ ڈرا دیا آپ نے مجھے؟ اچھا تم ڈرتی بھی ہو؟ وہ آج بھی ہمیشہ کی طرح نیلی جینس کے ساتھ چیک شرٹ میں ملبوس تھا۔ پریشا نے سرخ رنگ کا سادہ سا جوڑا پہنا تھا اور ساتھ ہی ہم رنگ دوپٹے کا حجاب کیا ہوا تھا۔ اسفن بھی اس کے ساتھ جھولے پر آ کر بیٹھا تو وہاں ایک دم سے وہاں اٹھ کر کچھ فاصلے پر جا کر کھڑی ہوئی۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، ہمیں ایک ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے، پریشا نے گردن جھکا کر آہستہ سے کہا۔ اس قدر معصومیت پر اسفن کو بے حد پیار آیا۔ اچھا کوئی بات نہیں، ایک دن اسی طرح سرخ روسی جوڑے میں بیٹھ کر تم میرا انتظار کرو گی انشاءاللہ، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا نا میرے ساتھ بیٹھنے میں۔ اسفن کی بات پر پری کا چہرہ شرم سے لال ہونے لگا۔ اور وہ دن بہت جلد آئے گا پری۔ آئے گا نہیں، آ گیا ہے۔ رامین کی آواز سن کر دونوں نے چونک کر پیچھے کھڑی رامین کو دیکھا۔ آئے نیچے، بابا بلا رہے ہیں آپ کو، وہ کہہ کر رکی نہیں۔ جی بابا، آپ نے بلایا؟ ہاں میں نے بلایا بیٹا تمہارے چاچا کا فون آیا، انہیں پریشا اور حسن کی شادی کے دن رکھ دیے ہیں۔ تم پریشا کو لے جاؤ، میری کچھ میٹنگ ہے تو ہم لوگ بعد میں آ جائیں گے۔ رحمان نے جہاں اسفن کے سر پر دھماکہ کیا تھا وہیں پیچھے کھڑی پریشا کے بھی اوسان خطا ہوئے۔ لیکن بابا ایسا اچانک؟ اسفن بھوکلا گیا تھا۔ اچانک کہاں بیٹا، ان کی منگنی تو کافی عرصے کی ہو چکی ہے، بس اب نکاح کا فرض ادا کرنا چاہتے ہیں۔ اسفن کے پاس الفاظ ختم ہو چکے تھے، بولنے کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ میرے ساتھ ایسے کیسے کر سکتے ہیں؟ پہلے عطا کیا اور پھر واپس لے لیا، لیکن وہ یہ بھول گیا تھا کہ اس پر پروردگار کی ذات تو عطا کرنے والی ہے۔ نماز تہجد ادا کرنے کے بعد اب دونوں جانماز پر ایک دوسرے کی طرف رخ کیے بیٹھے تھے۔ پریشا کا چہرہ آنسو سے بھیگا ہوا تھا تو اسفن کی آنکھوں میں بھی نمی تھی۔ پریشا کے آنسو پوچھنے کے لیے اسفن نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا مگر پھر واپس کھینچ لیا۔ تم پریشان نہ ہو پریشا، مجھے رب کی ذات پر پورا یقین ہے۔ میں نے اس سے ہمارا رشتہ حلال مانگا ہے اور اس کی ذات تو عطا کرنے والی ہے، وہ دیکھ کر چھینتا نہیں ہے۔ میں وہاں جا کر بات کروں گا چاچا سے، وہ مان جائیں گے۔ تم کس گماں میں ہو اسفن؟ عشق، محبت، وعدے، قسمیں سب ختم ہو جاتا ہے جب باپ کہتا ہے میری بیٹی میرا مان نہیں توڑے گی۔ پریشا کا ایک ایک لفظ آنسو میں بھیگا ہوا تھا۔ اسفن کے پاس جواب میں خاموشی کے سوا کچھ نہ تھا۔ کچھ ہی دیر وہ ایسے بیٹھتے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ یہ مہندی کا فنکشن تھا۔ اپنی آنکھوں کے سامنے اسفن نے اس کے ہاتھوں پہ کسی اور کے نام کی مہندی سجتے دیکھی تھی۔ یہ کیسا امتحان ہے میرے مالک کہ اللہ میری اپنی مخلص اور حلال محبت کے لیے بھی کچھ نہ کر سکا۔ حسن نے نہ جانے کتنی بار اسے اس محبت کا احساس دلا کر اس کا دل جلایا تھا۔ پریشا کا دل مرجھا گیا تھا، ہر طرف تاریکی چھائی ہوئی تھی، زندگی میں اب اندھیرا چھانے کو تھا۔ اسفن نے کوئی فنکشن اٹینڈ نہیں کیا تھا، گھر میں رش ہونے کی وجہ سے اس کا پریشا سے ملنا بھی ناممکن تھا۔ آج برات ہی اسفن چھت پر نماز بچھائے اور تہجد ادا کرنے کے لیے اپنے رب کے حضور بسجدہ ہوئے آنکھوں کے پانی سے سجدے کی جگہ بھگو رہا تھا۔ کیا مرد واقعی ایک عورت کے لیے رو سکتا ہے؟ ہاں بالکل، جب اس کی محبت مخلص اور حلال ہو۔ یا اللہ، میرے گناہ کی اتنی بڑی سزا، اتنا بڑا امتحان۔ یا میرے مالک تو غفور الرحیم ہے، تو دلوں کے راز جانتا ہے، تو بنا مانگے عطا کرتا ہے۔ یا میرے مالک، تجھے تیری خدائی کا واسطہ مجھے میری محبت کا محرم بنا دے۔ یا رب، تجھے تیرے محبوب کا واسطہ مجھے میرے محبوب سے ملا دے۔ یا اللہ، تو دن کو رات اور رات کو دن میں بدلنے پر قادر ہے۔ اے یوسف کو کنویں سے نکال کر مصر کا بادشاہ بنانے والے اور ایک یونس کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھنے والے، اے محبوب کو عرش پر بلانے والے، اے عیسیٰ کو زندہ آسمانوں پر اٹھانے والے، مجھے محبوب کا محرم بنا دے۔ تو نے ہی تو کہا تھا کہ دعا پہاڑوں کو ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے۔ یا میرے رب، اس گنہگار کی دعا اپنی بارگاہ رسالت میں قبول منظور فرما۔ وہ دعا کے بعد سجدے سے اٹھا تو اس کا چہرہ اور جانماز دونوں بھیگے ہوئے تھے۔ ایک ہاتھ ان کے کندھے پر آیا تو وہ چونک کر مڑا۔ وہ رامین تھی جو آنکھوں میں نمی لیے گھٹنوں کے بل اس کے پاس بیٹھی تھی۔ آج بارات ہے اس کی، تمہیں اب بھی لگتا ہے وہ تمہاری ہو جائے گی؟ میری محبت مخلص اور حلال ہے رامین، اور مجھے اس پروردگار کی ذات پر پورا یقین ہے۔ آنکھوں میں نمی اور چہرے پر مسکراہٹ اس کے دل میں اترتا سکون لیا وہاں سے اٹھ گیا تھا۔ اسفن ہاتھ میں جانماز لیے سیڑھیاں نیچے اتر کر جب اس کی نظر نیچے سامنے پریشان کھڑے عرفان چچا پر پڑی۔
اسفن تم ادھر آؤ، میں نے کہاں نہیں ڈھونڈا تمہیں، چلو تمہیں بھائی صاحب بلا رہے ہیں۔ اسفن کو بولنے کا موقع دیا بغیر وہ اس کو بازو پکڑتے وہاں سے لے گئے۔ عروسی لباس میں سجی دلہن بنی بیٹھی پر پریشے کے آنسو تھے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا مانو پھٹ جائے گا۔ مولوی صاحب نکاح کی اجازت طلب کر کے کمرے میں داخل ہوئے۔ سب عورتیں کمرے میں اکٹھی تھیں۔ یا اللہ، میں حسن کو کیسے قبول کروں؟ یہ تو منافقت ہوگی اور گناہ بھی کہ میں حسن کے نکاح میں ہوتے ہوئے اسفن سے محبت کروں۔ یا اللہ، اپنی اس گنہگار بندی کی مشکل آسان کر۔ پریشا کا دل بند ہو چکا تھا۔ پریشا عدنان بنت محمد عدنان، کیا آپ کو نوابزادہ اسفن محمد ولد محمد رحمان وقت سکہ رجل وقت مہر 50 لاکھ روپیہ نکاح قبول ہے؟ اسفن کا نام سن کر پریشا کا مرجھایا دل ایک دم کھل اٹھا تھا، جیسے کسی پھول کی لمبی خزاں کے بعد بہار نصیب ہو۔ اسے لگا آج خدا نے اس کی بہت نزدیک سے سنی ہے۔ اسفن کا نام سن کر جہاں پریشا خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی، وہاں باقی عورتیں حیرت سے آنکھیں پھیلائے سوالیہ نظر سے ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھیں۔ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ انتظار ختم ہوا تھا اور زندگی میں بہار پھر سے چھانے لگی۔ وہ عروسی لباس میں دلہن بنی بیٹھی دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کر رہی تھی۔ یا اللہ، بے شک دعا پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے۔ اگر یہ حقیقت ہے تو میں قربان جاؤں ایسی حقیقت کے، اور اگر یہ خواب ہے تو کاش میں کبھی جاگوں ہی نہ اور اس خواب کو سحر کبھی ٹوٹے ہی نہ۔ اس سے اب اور مزید انتظار نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور دروازے تک آئی۔ اسفن کا بھی کوئی پتہ نہیں تھا۔ اسے جائے نماز بٹھائی اور خدا کا شکر ادا کرنے لگی۔ دیکھو اسفن بیٹا، یہاں بیٹھو اور میری بات دھیان سے سنو۔ رحمان نے اسفن کو بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اسفن چپ چاپ ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ دیکھو بیٹا، حسن کو پولیس گرفتار کر کے لے گئی اور تم جانتے ہو کہ صبح بارات ہے اور تمام مہمان بھی اکٹھے ہیں۔ ہمارے پاس اب اس کے علاوہ کوئی حل نہیں کہ حسن کی جگہ تمہارا پریشا سے نکاح کرنا ہوگا۔ تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ اسے کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ اس کی تو دعا سن لی گئی تھی۔ یقین پختہ ہوا تھا، لگ رہا تھا کہ سارے زمانے کی خوشیوں کو سمیٹ کر اس کی جھولی میں ڈال دیا گیا ہے۔ اس نے فوراً سے ہاں کر دی۔ حسن کو پولیس کیوں لے گئی، کہاں لے گئی، اسے اس بات سے کوئی غرض نہیں تھا۔ اسفن نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا۔ وہ بس اتنا جانتا تھا کہ کچھ عرصے سے حسن کے تعلقات اسمگلر کے ساتھ گہرے تھے۔ حسن نے ابھی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا ہی تھا کہ دروازے کے پیچھے اس کا انتظار کرتی پریشا زور سے آ کر اس کے سینے سے لپٹ گئی تھی۔ اپنا سر اسفن کے سینے سے لگایا، وہ اپنے بہتے آنسو کو ضبط کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ارے یہ کیا، تم بس لگتی معصوم ہو، اندر سے ٹھیک ٹھاک بے شرم ہو، اسفن نے اسے خود سے علیحدہ کرتے شرارت سے کہا۔ عروسی جوڑے میں سجی پریشا نے ایک نظر سامنے کھڑے اسفن کو دیکھا۔ سیاہ شیروانی کے ساتھ سیاہ رنگ کا سہرا سر پر سجاتے ہوئے مسکراتا ہوا اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ آنسو جتنی وہ کتنی دیر سے ضبط کیے ہوئے کھڑی تھی بے اختیار باہر نکلے۔ سرخ رنگ کا عروسی لہنگا، نفاست سے بنے بال، سر پر سجا دوپٹہ، ناک سے ہو کر کان کی لو کو چھوتی وہ بڑی اور چمکدار سی نتلی، کانوں میں جھولتے بڑے بڑے جھمکے، سرخ لپسٹک سے ڈھکے ہونٹ، کاجل سے بھری کرمچی آنکھیں جو اور بھی دلکش لگ رہی تھیں۔ اسفن کا دل چاہ رہا تھا کہ اس کے سراپے کو اس قدر سراہے کہ الفاظ ختم ہو جائیں۔ اس میں بے شرمی والی کون سی بات ہے؟ آپ شوہر ہیں میرے، نم آواز سے کہتی وہ ایک بار پھر اس کے سینے سے لپٹ گئی۔ اچھا جی، اسفن نے بھی مسکراتے ہوئے اپنے بازو اس کے گرد حائل کرتے ہوئے اسے اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ بے شک دعا پہاڑوں کو ان کی جگہ سے بھی سرکا سکتی ہے، تو پھر حلال رشتے کے لیے مانگی گئی دعا کیسے رد کی جا سکتی ہے؟ اور تہجد تو رب کی لاڈلی عبادت ہے نا، اور تہجد ادا کرنے والا اس کا لاڈلا۔ تہجد ادا کیا کرو، اس میں بہت سکون ہے۔